صدر آصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ ایک ہی ہفتے میں مولانا فضل الرحمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے دوسری بڑی ملاقات۔ 24 گھنٹوں میں 2 بڑے عشائیے۔ JUI فے یہاں بھی خصوصی طور پر مدعو۔ مقصد 2/3 اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش، مگر ملاقاتوں اور عشائیوں کا حاصل وصول تاحال انکار۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون کی JUI فے سمیت کوئی اپوزیشن حمایت نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم ہیں۔ آئندہ کسی کو مینڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ حکومت جو بل لا رہی ہے اسے روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہمارے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، مولانا صاحب کے ساتھ ہماری پچھلی رات بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور لیجسلیشن پہ بھی ہماری کمیٹی بنی ہے، اس کی بھی آپس میں رابطے اور میٹنگز ہو رہی ہے۔ مجھے امید ہے مولانا صاحب جو ہے نا اس جوڈیشل پیکیج میں، جس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمر بڑھائی جائے، اور عمر بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، اس قسم کی ترمیم کے خلاف ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سوموار کے روز صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو میں سے زیادہ تر واقعات الیکٹرانک میڈیا میں غلط نشر اور اخبارات میں شائع کر کے غیر ضروری سنسنی خیزی پیدا کی گئی ہے۔ چیف جسٹس کے سیکرٹری ڈاکٹر محمد مشتاق احمد کی جانب سے منگل کے روز جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جوڈیشل سال کے آغاز کے موقع پر منعقدہ تقریب کی کارروائی کے اختتام پر شرکاء کو چائے پر مدعو کیا گیا تھا، جس دوران کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس کو گھیر لیا، ان سے بات چیت کی اور سوالات کیے۔ گفتگو کے دوران چیف جسٹس نے ان سب پر واضح کیا کہ وہ ان سے آف دا ریکارڈ گفتگو کر رہے ہیں، اور چونکہ میڈیا پر گفتگو کی غلط تشریح کی گئی اور اسے وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو ہوا تھا اسے درست طریقے سے پیش کر دیا جائے۔ سیکرٹری کے مطابق صحافیوں نے چیف جسٹس سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کئی ماہ قبل وزیر قانون ان کے چیمبر میں آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ حکومت چیف جسٹس کے عہدے کی فکسڈ میعاد 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر قانون کو کہا کہ اگر یہ تجویز انفرادی طور پر مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا جاتا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جسے وہ قبول کریں گے۔ اس میٹنگ میں سینئر جج اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے۔ اس کے بعد وزیر قانون نے چیف جسٹس سے نجی طور پر ملاقات نہیں کی اور نہ ہی چیف جسٹس کے ساتھ ایسے کسی معاملے پر کوئی بات چیت کی ہے۔ سیکرٹری نے کہا ہے کہ اس موضوع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ سے بھی ایک بات منسوب کر کے سوال کیا گیا تو چیف جسٹس نے جواب دیا کہ میں نے تو مذکورہ جنٹلمین سے ملاقات ہی نہیں کی ہے، اس لیے اگر کوئی سوال ہے تو آپ کو براہ راست انہی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اس وضاحت سے 48 گھنٹے قبل حکومت وقت نے فقط آئینی ترمیم کے لیے ایک ہی دن میں 2 عشائیے ترتیب دے کر اپنا سیاسی زور بازو آزمایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اہم سیاسی رہنماؤں، صوبائی گورنروں اور پارلیمانی رہنماؤں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا کہ جس میں اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے ساتھ ساتھ سابق اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کو بھی آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کو یقینی بنانے کے لیے منانے کی کوششیں کی گئیں۔ دونوں اجلاسوں میں حکمران اتحاد کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا گیا تھا کہ وہ اہم قانون سازی کے لیے آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت اور عدالت یہ واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی جا رہی، ٹینیور پوسٹنگ نہیں کی جا رہی، مگر دونوں اطراف سے کھل کر یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ ترمیم کا اصل مدعا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 174، 177 اور 179 جو سپریم کورٹ کی تشکیل، تقرری کے عمل اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کرتے ہیں، ان کے مطابق اعلیٰ عدالتوں کے ججز 65 سال کی عمر تک ریٹائر ہو جائیں گے۔ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کو مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دیتی ہو۔ حکومت کی مطلوبات ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ عمر 68 سال ہو جائے گی۔ یوں ملازمت میں 3 سال کا اضافہ ممکن ہوگا۔ اس عددی کھیل کے درمیان پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پر اپنے ممبران کو مجوزہ قانون سازی کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام لگا دیا ہے۔ آئینی ترمیم کا بل اگلے چند دنوں میں قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ سیاسی مفادات کے لیے آئین میں رد و بدل اور عدالتوں میں مداخلت کی روایت بہت پرانی ہے۔ 22 ستمبر 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے آئین میں غیر قانونی ترمیم کی۔ چیف جسٹس یعقوب علی خان کی جگہ شیخ انوار الحق کو چیف جسٹس بنا دیا۔ ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے مارشل لاء کو قانونی جواز بھی فراہم کر دیا اور ضیاء الحق کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا۔ پھر فاسٹ فارورڈ 2019 میں تحریک انصاف کی حکومت بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سے بڑھا کر 68 سال کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت پاکستان بار کونسل نے اس طرح کی توسیع کی مخالفت کی اور اس موضوع پر
कन्वेंशन मुनक्कद भी किए थे। इमरान खान के दौर में ही वज़ीर आज़म ऑफिस ने जून 2019 में सेक्रेटरी ख़जाना से कहा था कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि वो रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के इंतज़ामी असरात के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ख़जाना से कानूनी और मालियाती अमूर का जायज़ा लेने के लिए मुशावरत करें। मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों के ऐवान पर नकाब पोशों का हमला, हुकूमत की जानिब से आइन की उखाड़ पिछाड़, अदालती फैसलों में तातुल। रियासत में एक ऐसा कानून राइज है कि जिसमें तरमीम शायद मुमकिन नहीं, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह नहीं हो रही कि मौलाना साहब कहाँ खड़े हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन बैठकें, मुलाकातें और अशाइयों के बाद ये हुकूमती रैंक्स में ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब आइनी तरमीम के लिए तैयारी पकड़ लें, सब कमर कस लें और हाजिर रहें अगले चंद दिनों में। क्या JUI फे ने इस हवाले से कोई फैसला किया है? क्या हुकूमत की मदद करेगी कानून साजी में? देखिए, कोई आईनी तरमीम टेबल नहीं हुई और जो चीज़ टेबल ना हो उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि हम उस पर मदद करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तक मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को भी पता नहीं है कि कौन सी तरमीम जो है ना वो हुकूमत लाना चाह रही है। हमें भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, तो हम इस पे किस तरह से अपनी जो है ना कंसेंट कर सकते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे या मदद नहीं करेंगे। सर, मैं चीदा दो तीन नुकात आपके सामने रखती हूँ। यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। निज़ाम इंसाफ को बेहतर किए बगैर ये तो दुरुस्त बात है कि फ़कत जजेस की तादाद बढ़ाने से तो बैकलॉग या एफिशिएंसी पूरी नहीं हो सकती। 33 करोड़ अवाम के साथ अमेरिका में 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, पेंडेंसी उधर 80,000 की है। UK और बरतानिया में भी देख लें 12 जजेस हैं। भारत में 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वहाँ भी पेंडेंसी 80,000 है। 1.5 अरब लोग भारत के अंदर हैं, तो हम तो 24 करोड़ आबादी हैं, 60,000 तकरीबन पेंडिंग केसेस हैं। मगर फिर भी 17 जजेस की मौजूदगी में कहा जा रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, सिर्फ पेंडेंसी को मद्देनजर रखते हुए नंबर 1 जजेस की तादाद बढ़ानी है। वेयर डज JUIF स्टैंड ऑन दैट? देखिए, सिर्फ 17 जजेस नहीं है, 19 जजेस हैं, 2 और भी हैं। शायद वो आप स्टेप कर गए। और अगर ये बात सिर्फ जजों की तादाद पे है तो चंद हफ्तों पहले चले जाइए वहाँ, तो फिर जो है ना उस वक्त जो है वो 13-14 पे थे और उस वक्त इनको जजेस बाकी पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इस वक्त बज़ाहिर, मैं कोई फाइनल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से नहीं दे रहा, मगर बज़ाहिर जो है वो गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें ज्यादा दिखाई देती है। तो उस बदनीयती की वजह से जो है वो अब सारे जो है ना कॉन्शियस है कि क्या टेबल करेंगे। बदनीयती इस हवाले से भी है कि जो अब सिर्फ स्पेकुलेशंस है, कैसा होगा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई उनके पास कंक्रीट किस्म की कोई चीज़ है तो उसको टेबल करते, उसको लोगों में डिबेट होती, उसको इवन आम पब्लिक में इस पे डिबेट होनी चाहिए थी कि जी इसका कोई फ़ायदा है जो कुछ वो ला रहे हैं बार एसोसिएशंस में, बार काउंसिल्स में, क्योंकि निज़ाम इंसाफ से मुताल्लिक है ना। तो अब तक तो कोई किसी को कुछ पता नहीं है। फीलर्स हैं, अफवाहें हैं, ठीक है अफवाहें हैं, तो उसके ऊपर जो है ना वो हम भी कोई अपना माइंड उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आएगी। चलिए सर, आपके सामने बारहा सेक्रेटरी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का ख़त तो ज़रूर आ चुका है जिधर वो वजाहत दे रहे हैं। पहल राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ जस्टिस की बात की कि वो इनफरादी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, मगर सबके लिए अगर असूल तब्दील होता है वो अलग बात है। सो उस ख़त में भी कल की जो वजाहत आई है उसके अंदर भी चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं कहा कि अगर सबके लिए होगा तो तब भी मैं असूली तौर पर मज़ीद 3 साल रुकने के ख़िलाफ़ हूँ। इस हवाले से उम्र को 65 से 68 करने के हवाले से JUI फे कहाँ खड़ी है? देखिए, अभी तक तो ये फिर अगेन जो है ना एक बात है कि अगर कोई सबकी उम्र बढ़ा दें तो सबकी उम्र जो है ना वो पहले कम हो चुकी है, और सबकी उम्र जब पहले कम हो चुकी है उसमें JUI उस उम्र कम करने में शामिल थी। आपको मुशर्रफ के दौर में जो है ना वो अमेंडमेंट्स याद होंगी। मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने अपने तय जो है वो अमेंडमेंट्स कर दी थी और उसमें उम्र बढ़ गई थी, और उसमें जब उम्र कम की गई थी तो वो JUI का एक मौक़िफ़ था और उस उम्र को JUI ने घटाया था या MMA ने घटाया था। तो अब मैं नहीं समझता कि अपना मौक़िफ़ इतनी आसानी से कोई तब्दील हो सकता है, मगर स्टिल जो है ना इनको टेबल करने दीजिए। जब चीज़ें टेबल हो जाएंगी तो ज़्यादा आसानी से हम उस पर बात कर सकते हैं। और सर आप लॉयर भी हैं, फरमाई दीजिएगा अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं
تو لگ رہا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا چیف جسٹس کو بھی. ایسی صورت میں کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیا قاضی صاحب ابھی جو کہ 64 سال کے ہیں 3 سال بعد 68 کے ہو جائیں گے اینڈ 3 سال مزید پھر رکیں گے, اور تب منصور علی شاہ صاحب who will be the next senior most judge جو کہ ابھی 61 کے ہیں, وہ 65 سال کی عمر میں عہدہ سنبھالیں گے اور پھر وہ بھی مزید 3 سال ان کے پاس بھی ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ اگر تو یہ بات درست ہے جو کہ حکومتی حلقوں سے جس کی وائبز آ رہی ہیں, ویسے تو ہمارے دوست قانون کے وزیر صاحب نے کہا ہے کہ کوئی امینڈمنٹ نہیں آ رہی ہے, ابھی تک تو وہ یہی کہتے آئے ہیں, مگر اب جو ہے نا وہ تھوڑے زیادہ کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ لانا چاہ رہا ہے, تو اس میں اگر وہ 3 سال دیں گے تو پھر جو ہے نا وہ 68 تک بات چلی جائے گی. ایسا ہی ہے, سو 3 سال مزید رہیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر امینڈمنٹ جو ہے نا وہ الاؤ ہو جاتی ہے تو اس صورت. اور سر جوڈیشل کمیشن کا بھی اجلاس ہے پرسوں 13 ستمبر کو, نئے ججز کی تقرری کے لیے بھی تمام تر رولز کا جائزہ لیا جائے گا. اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ نظام انصاف میں بہتری کے لیے پولیٹیکل کنسنسس ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, جو کہ بہرحال ابھی دکھ نہیں رہی. نمبرز یہ کلیکٹ ہو رہے ہیں, مطلوبہ قانون سازی میں بھی یہ کنسنسس نظر نہیں آ رہا. کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ مقننہ اجتماعی طور پر انتظامی ضرورت اور بہتر. یہ بالکل درست نہیں ہوگا. ہم نے اس کو عدالتوں کو بھی اسمبلیوں کی شکل اس کی بنا لی ہے کہ اس میں ہمارے ہم خیال ججز اگر بڑھ جائیں تو جو ہے نا اس میں اس کا فائدہ ہوگا, اور اگر ہم اس طرح سے کرنے لگ گئے تو یہ الٹیمیٹلی ملک کا نقصان ہے. تو ملک کی کاسٹ پہ اس طرح کی امینڈمنٹس نہیں آنی چاہیے. ہاں اگر کسی چیز کی واقعی ضرورت ہے تو اس کو قائل کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار ہے. جب اتنی بڑی امینڈمنٹس آتی ہیں تو پھر اس کو بہت پہلے پبلک کر دیا جاتا ہے, پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے پبلک میں, پھر اس سے متعلقہ جو فرٹرنٹی ہوتی ہے اس میں ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, پھر اس کی اچھی بری باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, پھر اس کی وائبز جو ہے نا اسمبلیوں تک آتی ہے, پارلیمان تک آتی ہے, پھر پارلیمان جو ہے نا وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ معاملے کو اس کے اوپر درست فیصلہ کر سکے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے نا وہ بس ڈنگ ٹپانا ہے ہم نے, اور وہ ڈنگ ٹپانا ہے وہ آپ کو بتانا بھی نہیں ہے, جیب میں ہم نے رکھی ہوئی ہے, اور اس پہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ اصل میں کیا چیز ہے یہ کسی کو پتہ نہیں. افواہیں پھیلاتے ہیں کہ ایسی امینڈمنٹس ہیں ویسی امینڈمنٹس ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ تعاون کریے, تو آنکھیں بند کر کے کوئی آپ سے تعاون نہیں کرنے جا رہا. یہ بالکل جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا. ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں. تو یہ بات آپ کی درست ہے, مگر آپ نے قوی طور پہ مکمل طور پہ دروازہ بند بھی تو نہیں کیا. ابھی بھی آپ کا موقف ہے کہ جب دیکھیں گے تو تب فیصلہ کریں گے. ایسا ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ یہ ٹائمنگ غلط ہے یا نیتوں پہ شک ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہو رہا تو ہم سرہن ایسے کسی پیکج کی. جی میر اگر یہ کہیں کہ جی کل ہم جو ہے نا وہ سود کے حوالے سے جو ہے سود کو بالکل پاکستان میں ختم کر دیں گے اور اسی پیکیج کا حصہ ہو, اور میں آپ کو کہوں کہ جی نہیں, یہ تو سارے کا سارا جو نا ہم نے اس کو اپوز کرنا ہے, تو یہ پھر اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو ہمارے سامنے بلیک اینڈ وائٹ ہو, ہم بچے اور پھر فیصلہ کریں گے اس طرح سے آنکھیں بند کر کے. ہاں بالکل, ہم پہلے دیکھیں گے, دیکھ کے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چیز نگلنے کی ہے یا نہیں ہے.